متقی و پرہیزگاروں میں تین اوصاف ہوتے ہیں: نیک کاموں کی ہدایت، فساد سے پرہیز، آخرت کی اصلاح اور درستی کی فکر و حرص۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو خود غرضی سے زیادہ دور ہے۔ بے شک پرہیزگاری تیری حیات میں تیرے لیے گناہوں سے بچاؤ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ کامل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں سے بچائے رکھتا ہے۔ اور جو شخص در حقیقت پرہیزگار ہوتا ہے وہ ناجائز اور حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ بے شک جو شخص پرہیزگاری کے لباس سے ننگا ہوتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے وہ عار چادر اوڑھ لیتا ہے۔ جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری گناہوں سے بچنے اور پاک دامنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سچائی اور پرہیزگار عمدہ لباس اور سخاوت شرافت تباہ کا ثمرہ ہے۔ پرہیزگاری نہایت عمدہ ساتھی، زہد نیکی کی کنجی اور رضابہ قضا یقین کا ثمرہ ہے۔ پرہیزگاری اچھا عمل مگر جھوٹ بہت بڑا عیب ہے اور جو آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ پرہیزگاری نیکیوں کی کنجی اور توفیق الہی تمام کامیابی کی اصل ہے۔ پرہیزگاری تقوی کی بنیاد اور گوشہ نشینی تقوی کا قلعہ ہے۔ پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے ذلت حاصل ہوتی ہے، اور پرہیزگاری عذاب سے بچاؤ کی ڈھال اور لالچ اس میں پھنسنے کا جال ہے۔ پرہیزگاری ایک اچھا ساتھی ہے، زہد ایک فائدہ مند تجارت اور ایمان ایک اچھا سفارشی ہے۔ پرہیزگاری گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال اور تقوی تمام نیکیوں کا سر ہے۔ پرہیزگاری شعبہ کی چیزوں سے بچنے اور تقوی گناہوں سے پرہیز کا نام ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور انسان بے یقینی سے شک میں پڑا رہتا ہے۔ حرام چیزوں کو چھوڑنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نفع بخش نہیں ہوتی۔ جس شخص میں پرہیزگاری نہیں اس کے دین کی کوئی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ خواہش نفس کو مغلوب کرنے کے برابر کوئی پرہیزگاری نہیں اور خوف الہی کے برابر کوئی علم اور واقف کاری نہیں ہوتی۔ پرہیزگاری انسان کو ایک تہمت سے بچاتی ہے۔ مومن کی پرہیزگاری اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے اور منافق کی پرہیزگاری صرف اس کی زبان پر رہتی ہے۔ سب سے اچھا افضل پرہیزگاری حرام کاموں سے بچنا ہے، اور اچھی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان تنہائی میں وہ کام نہ کرے جن کو لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم کرتا ہو، اور پرہیزگاری کو لازم پکڑیے، یہ دین کی معین اور خصلت مسلم ہے۔ پرہیزگاری کو لازم پکڑیے کہ نہایت بہتر ضیافت ہے۔ امانت داری کو لازم پکڑیے کہ یہ نہایت افضل دیانت ہے۔ پرہیزگاری کو لازم پکڑیے اور لالچ کے دھوکے سے پرہیز رکھیے، کیونکہ لالچ ایک ایسی خوراک ہے جس کے کھانے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اور دین کی درستی پرہیزگاری سے اور نفس کی درستی ترک طمع اور کنایت شاری سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے اچھی چیز پرہیزگاری اور سب سے بری چیز لالچ ہے۔ پرہیزگاری کی جڑ گناہوں سے پرہیز کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بچانے والی چیز پرہیزگاری اور گناہوں سے دوری ہے۔ دوستو، پرہیزگاری دین کی اصلاح کرنی اور نفس کو محفوظ رکھتی ہے اور مردانگی کو زینت دیتی ہے، جبکہ زیادہ حرص نفس کو داغدار کرتی ہے، دین کو بگاڑتی ہے اور مردانگی کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ پرہیزگاری طمع کی ذلت سے اور بھوکا رہنا اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے سے اچھا ہے۔ ہر پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے اور انصاف لوگوں کو بار اپنی گردن پر اٹھانے سے نجات دیتا ہے۔ پرہیزگاری وہ ہے جس کا نفس پاک اور حصال نیک ہو۔ آخرت کے لیے مومن کا توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور دنیا کی زیادتی آخرت میں خرابی اور خواری ہے۔ نہایت اچھی تو نگری آرزوؤں کا چھوڑنا ہے، اور دین کا سب سے زیادہ مضبوط قلعہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور سفر آخرت کے لیے توشہ تیار رکھتے ہیں۔ دین کا اچھا مددگار ہونا پرہیزگاری ہے،
اور اچھا کام وہ ہے جس میں طمع اور لالچ سے نفرت اور بیزاری ہو۔ اور جب تک تو برائی کا راستہ بھول نہ جائے تب تک نیکی کا راستہ کبھی نہیں پا سکتا۔ مومن پارسا کانیا اور گناہوں سے بچنے والا اور پرہیزگار ہے۔ عقل نہایت مستحکم اور مضبوط احساس اور پرہیزگاری نہایت بہترین لباس ہے۔ پرہیزگار بن جانا کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے اور گناہوں سے بچے رہیں گے، کہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ اہل جنت کے سردار پرہیزگار اور نیکیوں کار لوگ ہوں گے۔ بہترین پرہیزگار حسن ظن اور بہترین عطاتر منت ہے۔ دین کی جو اصلاح تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ زیادہ نیک اور پاک جو زیادہ پرہیزگار اور زیادہ پاک دامن، اور پارسا وہ جو زیادہ حیادار ہیں۔ پرہیزگاری کا کپڑا بہت اچھا لباس ہے اور عافیت کا جامہ نہایت مبارک پوشاک ہے۔ پارسائی دنیا کی خواہشوں پر لات مارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو جاگنا پرہیزگاروں کی عادت اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی خصلت ہے۔ سب لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور سب سے برا وہ ہے جو بدکار اور فاجر ہو۔ سچی پرہیزگاری سے دین محفوظ ہو جاتا ہے، نیک اعمال سے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے، بیہودہ باتوں کے چھوڑنے سے عقل کامل ہوتی ہے، اور زیادہ تحمل کرنے سے فضیلت بڑھتی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے برابر دین کا کوئی مسئلہ نہیں، خواہش نفسانی کے برابر کوئی چیز عقل کے مخالف نہیں، اور دنیا کے برابر کوئی چیز دین کے لیے مفید نہیں۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری کی قابل تعریف صفت کی اطاعت اور ہوا پرستی کی مذموم خصلت کی نافرمانی کرے۔ رعیت کی آفت حکام کی اطاعت کی مخالفت اور پرہیزگاری کی آفت ترک قناعت ہے۔